بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی پر ایک لمبے عرصے تک لعنت اور طعن و تشنیع اور سب و شتم کیا جاتا رہا اور کروایا جاتا رہا، اور یہ کروانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک صحابی رسول ہی تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ایک مقدس ہستی کی شخصیت پر لعنت اور طعن و تشنیع اور سب و شتم کیوں کروایا جاتا رہا، اور اس کا تدارک کروانے والی شخصیت کون تھی؟ محترم ساتھیوں، جس اسلامی سلطنت کی بنیاد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور جس سلطنت کی آبیاری خلفائے راشدین نے اور دیگر صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتگان ہدایت اور روشنی کے مینار صحابہ کرام علیہ اجمعین کیوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپس میں ہی بغض اور عداوتوں کا اور رنجشوں کا شکار ہو گئے؟ اس سلسلے کی ایک کڑی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر سب و شتم کا ہونا بھی ہے، جو کہ لاتعداد مستند روایات سے ثابت ہے۔ ساتھیوں، عربی لفظ سب و شتم کے معنی گالی دینے کے بھی ہیں، کسی کو غلط کہنے کے بھی ہیں، اور کسی کو کسی بات پر روکنے ٹوکنے کے بھی ہیں، کسی کو آڑے ہاتھوں لینا اور تنقید کرنا، یہ سب کو سب و شتم ہی کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کی طرف سے اکثر اوقات یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے گورنروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ ہر خطبے میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دی جائیں اور انہیں برا بھلا کہا جائے۔ اس کام کو وہ خود بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اپنے ہر خطبے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی موقف اپناتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت علی پر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے سب و شتم کرنے کی بات آتی ہے تو تعصب اور نا انصافی سے کام لیتے ہوئے مختلف علماء کرام غلط بہانوں سے معاویہ بن ابی سفیان کا دفاع کرتے ہیں۔ حالانکہ معاویہ بن ابی سفیان نے اس کام کو ایک سنت میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لفظ سب و شتم سب و لعن کی توجیہ کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے دامن پر کوئی دھبا یا داغ نہیں لگنے دیتے۔ یہ کیسی انسانیت اور کیسا انصاف ہے کہ ممبر رسول سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر معاویہ کی طرف سے سب و شتم کرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے سے مسلمان کافر بن جاتا ہے اور اس کی جان، مال اور ناموس سب حلال ہو جاتا ہے۔ کیا علی بن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں تھے؟ کیا علی بن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین نہیں تھے؟ کیا علی بن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ان کی بیٹی کے شوہر نہیں تھے؟ علی بن ابی طالب یہ سب کچھ تھے، تو پھر ان پر سب و شتم اور لعن طعن کو کیوں شرعی اور قانونی رنگ دے دیا جاتا ہے؟ اور جو ان پر اس بدعت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس بدعت کو سنت میں تبدیل کر دیتا ہے، اسے کیوں خال المومنین کا لقب دیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اہل تشیع کا یہ اعتراض یقیناً قابل بحث ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے یعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ علامہ ابن کثیر اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، آئیے آگے جانتے ہیں۔ سب علی علیہ السلام کی روایت حکومت امویہ کے زیر نگین علاقوں کی مساجد میں تقریباً 65 سال یعنی 657 سے 720 ہجری تک جاری رہی۔ یہ روایت معاویہ ابن ابی سفیان کے حکم پر جاری ہوئی۔ اس حکم کے تحت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو اموی حکومت کی تمام مساجد میں جمعہ کے خطبہ کے دوران مسجدوں کے ممبروں سے طعن و تشنیع اور لعنت کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی متفقہ حدیث ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تو سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب یعنی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم نہ کرو۔ اس پر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی ابن ابی طالب کے متعلق 3 ایسی باتیں سنی ہیں جس کے بعد میں کبھی علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کہہ سکتا۔ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مندرجہ ذیل 3 وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حکم ماننے سے
عذر کا اظہار کر دیا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام برے عناصر سے پاک کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق علی کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ایسی ہستی پر میں سب و شتم کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کا پرچم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا کیا تھا، اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا اور ان کو پرچم نوازنے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو اسلام کا پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص پر میں سب و شتم اور لعن طعن کروں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ ابن ابی سفیان سے کہا کہ اگر تم میری گردن پر آرا بھی رکھ کر اس کو چلا دو تو میں تب بھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم نہ کروں گا، تو تب بھی تم مجھے دیکھو گے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبان میں ہی پایا جاؤں گا۔ کیا معاویہ ابن ابی سفیان کا یہ اقدام بھی اجتہادی غلطی تھی یا بغاوت، ظلم، عناد، حسد، بغض مرتضوی؟ صحیح مسلم میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض منافق رکھے گا، یا یہ گالیاں دینے والی سب روایات جھوٹی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 60 سال تک ممبروں، نشستوں میں، وعظ و نصیحتوں میں اور خطبہ کے ذریعے اور درس و تدریس کے ذریعے خطبہ اور محدثین کے درمیان برا بھلا کہا جاتا رہا، آپ کی ذات اقدس کو طعن و تشنیع کا سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ اس قدر مؤثر اور مفید ہوا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے کسی مرد سے غصے میں بات کی، اس کو سزا دینی چاہی، تو وہ شخص قبیلہ ازد کا رہنے والا تھا۔ اس نے حجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو اور مجھے کوئی تکلیف یا ایذا مت دو، ہم بافضیلت لوگوں میں سے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کیا کہ کیا فضائل ہیں تمہارے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے تعلقات اور راہ و رسم بڑھائے، دوستی اختیار کرے، تو سب سے پہلے ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے یا نہیں؟ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے اس سب و شتم کے لامتناہی سلسلے کو موقوف کروایا۔ تاہم ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ سب علی کی یہ روایت خلافت امویہ کے سقوط پر ہی ختم ہو سکی۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے یا بھانجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ اس سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر ان کی داڑھی مونڈ دی جائے۔ عطیہ بن اوفی ایک جید تابعین میں سے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی کو مونڈ دیا، ان کے سر کے بال بھی مونڈ دیے اور ان کو 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعہ کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے ثقہ راوی تھے اور تابعین میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنے کے حکم سے قبل ایک بار جب شیعان علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان پر سب و شتم کرنے کی کوشش کی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کو اور ان کے فوجیوں کو برا بلا کہنے سے اور لعنت کرنے سے منع فرما دیا اور اس عمل کی نہیں فرمائی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے حجر بن عدی اور عمر بن حمق نے معاویہ اور اہل شام پر لعنت کی اور ان کو برا بلا کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روکا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم حق پر ہیں، لیکن پھر بھی میں گالم گلوچ کرنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، شاید وہ لوگ حق پر آ جائیں۔ نہج البلاغہ میں بھی آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر اور معاویہ بن ابی سفیان پر سب و شتم اور طعنہ زنی کر